آج میں آپ کو ایک ایسے عظیم نبی کی کہانی سناتا ہوں جن کا نام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی زندگی ایمان، قربانی اور اللہ کی محبت کی ایک مکمل داستان ہے۔ بہت پرانے زمانے میں جب دنیا میں بت پرستی کا دورہ تھا، کلدانیوں کی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا جہاں لوگ پتھر کے بتوں کو خدا مانتے تھے، لیکن ان کا دل کبھی بھی ان بے جان مورتیوں کو قبول نہیں کر سکا۔ وہ بچپن سے ہی سوچتے تھے کہ یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اب ان کا مشن واضح تھا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا، انہیں بتانا کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے اور وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ ان کی قوم صدیوں سے بت پرستی کرتی آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے پہلے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی تو انہوں نے ایک منطقی طریقہ اپنایا۔ ایک دن جب تمام لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم نے بت خانے میں جا کر تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے بڑی ہوشیاری سے جواب دیا کہ شاید یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہو، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ جواب سن کر لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ بت تو بول ہی نہیں سکتے، پھر یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی ان کی ضد اور تعصب اتنا زیادہ تھا کہ وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم کو سزا دینے پر تل گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ آگ اتنی تیز تھی کہ اس کے قریب جانا بھی مشکل تھا، لیکن حضرت ابراہیم کا ایمان اللہ پر اٹل تھا۔ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا اور آگ کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور یوں حضرت ابراہیم آگ سے بالکل محفوظ باہر نکلے، جیسے کہ وہ کسی باغ میں ٹہل رہے ہوں۔ اس معجزے کے بعد بھی جب ان کی قوم نے ایمان نہیں لایا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو ہجرت کا حکم دیا۔ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مختلف علاقوں میں گئے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ بعد میں ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے اور پھر حضرت اسحاق حضرت سارہ سے۔ یہ دونوں بیٹے صرف حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت اہم تھے۔ حضرت اسماعیل عربوں کے جد امجد بنے اور ان کی نسل سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، جبکہ حضرت اسحاق یہودیوں اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے جد امجد بنے۔ اس طرح عرب اور یہودی دونوں قومیں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور چھوٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا۔ یہاں اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا اور یہ جگہ آباد ہو گئی۔ بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی طرف آج پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے لوگوں کو حج کا طریقہ بھی سکھایا جو آج تک جاری ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ کتنی مشکل آزمائش تھی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی۔ حضرت اسماعیل، جو اس وقت 13-14 سال کے نوجوان تھے، نے کیا خوبصورت جواب دیا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا
اور چھری اس کی گردن پر رکھی تو اللہ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا۔ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، ہم نے تمہاری اس بڑی آزمائش کو مکمل کر دیا۔ اور اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جو حضرت اسماعیل کی جگہ قربان ہوا۔ یہ واقعہ اتنا عظیم تھا کہ اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ آج تک مسلمان ہر سال ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس عظیم قربانی کی یاد میں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی تبلیغ میں گزاری۔ وہ 175 سال کی عمر میں یروشلم میں وفات پا گئے۔ اللہ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا خطاب دیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اپنا دوست قرار دیا۔ آج جب ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایمان، صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کا سبق ملتا ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ اللہ کی راہ میں کوئی قربانی بڑی نہیں ہوتی۔ ان کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی عزت اور محبت سے لیا جاتا ہے اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔